نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین حضرات، جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمایا ہے، یہ ایک بڑی حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر حاکم، ہر بڑا اپنی رعایا پر حاکم ہوتا ہے، اور وہ شخص جس کو رعایا پر حاکم بنایا گیا اس سے کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں سوال اور پوچھ ہوگی کہ اس نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ہر انسان اپنے ماتحتوں کا حاکم ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو آگے بیان فرماتے ہیں، جس کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے، بیوی اپنے بچوں پر حاکم ہے، مرد اپنے گھر میں جو بڑا مرد ہے وہ اپنے سے نیچے لوگوں پر حاکم ہے۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی کے اوپر رکھا ہے، اس کے ماتحت رکھے ہیں، تو جو لوگ اس شخص کے ماتحت آتے ہیں وہ ان پر حاکم ہوتا ہے، اور جتنے لوگ اس کے ماتحت آئیں گے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ان کے بارے میں اس شخص سے سوال کریں گے، اے بندے، میں نے تجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے، میں نے تیرے ماتحت نیچے اتنے لوگوں کو رکھا تھا، تو نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو نے ان کو کیا تعلیم دی، تو نے ان کے کیسے حقوق ادا کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا سوال ہر اس شخص سے کریں گے جس کے ماتحت اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو رکھا ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال دی، بیوی کے ماتحت، عورت کے ماتحت، عورت کے نیچے اس کی اولاد آتی ہے، تو صرف عورت کا حق یہ نہیں کہ اولاد کو اچھے کپڑے پہنا دیے، یہ بھی ایک حق ہے، لیکن اولاد کو اچھے کپڑے پہنا دیے، اچھا کھانا بنا کر دے دیا، آرام اور سکون سے راحت پہنچا کر اسے لیٹا دیا، یہ دنیاوی حقوق ہے، دنیاوی آپ اس کی تمام تربیت کر رہے ہیں۔ لیکن اور بھی حقوق ہے عورت کے کہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کر دے، اپنے بچے کو صحیح تعلیم دے، اپنے بچے کو تہذیب سکھلائے، اپنے بچوں کو اخلاق سکھلائے، یہ بھی عورت کے حقوق ہے۔ باپ کا حق کیا ہے؟ مرد کا حق کیا ہے؟ مرد کا حق یہ ہے کہ اس کے ماتحت نیچے جو عورتیں آتی ہیں، جو بچے آتے ہیں، جو مرد آتے ہیں، ان کے تمام حقوق کو ادا کرے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ہم لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیا ہے مرد کما لائے، عورت کو خرچہ دے دے، بچوں کی ضروریات پوری کر دے، ان کی ضد کو پورا کر دے، بس مرد کا حق یہی ہے۔ مرد کا حق صرف یہ نہیں ہے میرے عزیز دوستو، یہ بھی ایک حق ہے، اس کے علاوہ بہت سے حقوق ہیں جو مرد پر وارد ہوتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے۔ کیونکہ آج ہم نے یہی پوچھ لیا، صبح سے شام تک مرد کام کر کر آئے، اپنے گھر میں آ جائے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ان کے کیے کے مطابق ان کا خرچہ، ان کے کھانے پکانے کا طریقہ، جو بھی اس کی ضرورات ہے، کپڑے وغیرہ سب دے دی، لیکن میرے دوستو مرد پر اور بھی حقوق عائد ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ کما کر کھلا دینا، یہ بھی ایک دنیاوی حق ہے۔ یہ بھی حق ہے کہ بیوی سے پوچھے کہ تو نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، اس سے پوچھے اگر نماز نہیں پڑھی تو اس سے خفا بھی ہو، یہ نہیں کہ بس پوچھ لیا اور پھر اس کو تلقین کر دی، نصیحت کر دی کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تمہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اس سے کام نہیں چلے گا کہ جب اپنا من پسند کھانا نہ بیوی پکائے، اپنا من پسند طریقے کا کھانا اور اپنی من پسند طریقے کا کام نہ کرے، جس طرح ہم اس وقت خفا ہوتے ہیں، ہمارے لیے ذمہ داری ہے ہم اس وقت بھی خفا ہو جب ہماری بیوی نے
نے نماز نہیں پڑھی، ہماری ماں نے نماز نہیں پڑھی، ہماری بہن نے نماز نہیں پڑھی، ہماری بیٹی نے نماز نہیں پڑھی، ہماری بیٹی نے دین کا کام غلط کیا، دین سے دوری اختیار کی، تو ہم جب بھی ان سے خفا ہو، لیکن میرے دوستو اس وقت ہم خفا نہیں ہوتے، اس وقت ہم ان پر اظہار غصہ نہیں کرتے، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، قرآن پڑھے نہ پڑھے، دین کے کام کرے نہ کرے، ہم اس وقت ان سے خفا نہیں ہوتے۔ آج بس کیونکہ ہم یہی حق سمجھ رہے ہیں اپنے گھر والوں کا کہ انہیں کما کر کھلا دینا، یہی آج ہم لوگوں نے حق اپنا سمجھ لیا ہے کہ ہم کما کر ان کو کھلا دیں، بس یہی ہمارا حق ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے دوستو نہیں، ہمارے ایک ایک حق اس کا ادا کرنا ہوگا، ہمیں بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا ایک ایک حق، جس طرح ہم دنیاوی حقوق ادا کرنے کی ان کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح دینی حقوق میں بھی ہمیں آگے بڑھ کر ان کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم کوتاہی کریں گے اس میں تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہمارے ان حقوق سے ضیاع کا سوال کرے گے اور کہے گے بندے میں نے تجھے بہن دی تھی، تیرے نیچے میں نے بیوی رکھی تھی، میں نے تجھے بیٹی دی تھی، میں نے تجھے اولاد سے نوازا تھا، تو نے ان کا کیا حق ادا کیا؟ کما کر کھلا دیا، کیا یہی حق ہے؟ ان کی تعلیم میں تیری ذمہ داری نہیں تھی، ان کو تہذیب سکھلانا تیری ذمہ داری نہیں تھی، انہیں دین سکھلانا تیری ذمہ داری نہیں تھی، ان سے اچھے اخلاق اور اچھا کردار اور اچھی صحبت دینا کیا تیری ذمہ داری نہیں تھی؟ یہ بھی ہر مسلمان کی، ہر بڑے کی ذمہ داری ہے، باپ کی اولاد کے ذمے اور ماں کی اس اپنی اولاد کے ذمہ داری ہے کہ ان کے صرف دنیاوی حقوق ادا نہ کرے بلکہ ان کے آخرت کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم جتنا حقوق کا ضیاع کر رہے ہیں بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ آج ہمیں صرف یہی فکر رہتی ہے کہ ہم یہ کر لے اور وہ کر لے، لیکن میرے عزیز دوستو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ہر قدم پر اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی عورتوں کی صحیح تربیت کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے دنیا میں تو اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا ہی پڑے گا، کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں بھی اس کا سوال کا جواب دینا پڑے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گی۔ صاف حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو روایت کرتے ہیں کہ ہر ماتحت کے بارے میں اس کے بڑے سے سوال ہوگا۔ اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ میرا حق صرف یہیں ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس کا حق ہے کہ جب سے وہ بڑا بنا ہے، جب سے اس کے ماتحت لوگ آئے ہیں، ان کے ہر طریقے سے ہر انداز کا حق ادا کرے اور پورا حق ادا کرے، یہ ہر اس انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم بڑے ہیں، بہن ہماری نیچے آتی ہے، چھوٹا بھائی ہمارے ماتحت آتا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے اپنے چھوٹے بھائی چھوٹے بہن کا حق ادا کریں۔ اگر ہم چھوٹے ہیں اور بڑے بھائی ہمارے اوپر ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بڑے بھائی کا حق ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا بھائی باپ کے مقام پر ہے اور چھوٹا بھائی اولاد کے مقام پر ہے۔ اب دیکھ لیے کتنی بڑی بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں، چھوٹے بھائی پر لازم اور ضروری ہے جیسے باپ کے ساتھ پیش آتا ہے، جیسے اپنے والد کا حق ادا کرتا ہے، ایسے ہی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ پیش آئے، ایسے ہی اس کا حق ادا کرے۔ بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ جیسے وہ اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیٹی سے پیش آتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرتا ہے، ذمہ داری ہے وہ اپنی چھوٹی بہن چھوٹے بھائی سے ایسے ہی پیش آئے اور ان کو ایسے ہی حق ادا کرے۔ آج کہاں چلے گئے ہمارے بھائی بہنوں کے حقوق؟ آج ہم صرف بچوں کے اندر مبتلا ہے۔ کیا بچوں کی ہمارے حق ہے؟ کیا ہماری بیوی کے ہمارے حق ہے؟ ہم اپنی بیوی اور بچوں کے بھی 90% دیندار گھرانے کا یہ حال ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کے بھی صحیح حق ادا نہیں کر پاتے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کافی،
اور بھائی بہنوں کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے بھی ہم پر حق ہے۔ نہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی عزت کرتا ہے، نہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے محبت اور اخوت سے پیش آتا ہے۔ بس چاہتا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے شادی ہو گئی، الگ ہو گئے، بس اب کوئی ہم پر حق نہیں ہے، ہمیں کوئی ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے۔ جیسا کہ لوگوں نے لکھا ہے، آتا ہے کہ ہم بچپن میں بھائی بہن ایسے رہتے ہیں کہ اگر دن میں 5-4 بار لڑائی ہو جائے اور آپس میں ایک دوسرے کو منانے لگتے ہیں، 5 ہی بار مناتے ہیں، 5 ہی بار لڑتے ہیں، لیکن جب جوانی آتی ہے، شباب آتا ہے، ہمارے پاس جنون آتا ہے، پھر ہم کیا ہوتے ہیں، جب ہم شادی کے بندھنوں میں بندھ جاتے ہیں، پھر اگر بھائی بہن کی لڑائی ہو جائے، بھائی بھائی کی لڑائی ہو جائے، پھر میں آپس میں بس تبھی ملتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے یا پھر کوئی شادی بیاہ ہو، پھر انہیں آپس میں منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپس میں محبت پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام دیکھیں کیا فرماتے ہیں، ارے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ ایسے پیش آئے جیسا کہ والد کے ساتھ آتا ہے، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایسے پیش آئے جیسے اولاد کے ساتھ پیش آتا ہے کہ اولاد اگر ناراض بھی ہو جائے تو باپ اگر ناراض بھی ہو جائے، اولاد معافی مانگ لے تو باپ خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اپنے بھائی کو دھمکا دیا یا کوئی بات ہو گئی تو اپنی اولاد کی طرح اسے پالے، اپنی اولاد کی طرح گلے لگائے، اپنی اولاد کی طرح اسے کی پرورش کرے، اس کی تعلیم و تربیت کرے۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی بیٹی کی یا اپنی بہن کا نکاح کر دے یعنی اس کی اچھی تعلیم دے، اس کو اچھی تربیت دے، بیٹی کو یا بہن کو، دونوں کا حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کی اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی، پھر وہ اس سے جدا ہو گئی، یعنی یا تو اس کا انتقال ہو گیا یا شادی اور نکاح کر دیا، تو فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا، جہنم سے دور ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس نے اپنی بہن کو تعلیم اور تربیت سے نوازا اور اس کو اچھی تعلیم دی، اچھے اخلاق سکھائے، پھر بہن بھی اس سے جدا ہو گئی، شادی ہو گئی یا پھر انتقال ہو گیا، تو وہ شخص بھی جہنم سے دور ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے جیسے بیٹی کی پرورش کرنا، بیٹی کو تعلیم و تربیت دینا سے اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ ملتا ہے، اسی طرح چھوٹی بہن اپنی بہن کو تعلیم و تربیت کرنا، اس کو اچھی تعلیم دینا، اسے اچھے اخلاق سے نوازنا، اس کی اچھی شادی کرنا، یہ بڑے بھائی کا حق ہے کہ وہ اس کو اچھی طرح سے یہ کام کرے۔ آج اگر ہم چھوٹے بھائیوں پر، چھوٹی بہنوں پر کوئی حق پورا کر دیتے ہیں، ان کا کوئی کام کر دیتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے احسان جتلاتے جتلاتے۔ میرے دوستوں نہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کا حق ادا کریں۔ چھوٹے بھائیوں کا حق ہے وہ اپنے بڑے بھائیوں کے حقوق کو مکمل طریقے سے ادا کرے، جس طرح انسان اپنی بیوی اور بچے کا حق کو ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔